تصوف کی راہ کا یہ سفر محض ایک کہانی نہیں بلکہ روح کے اس ارتقاء کی داستان ہے جو مٹی کے پاتلے کو نور الہی کا آئینہ دار بنا دیتی ہے۔ اس طویل داستان کا آغاز ایک ایسے نوجوان ارسلان سے ہوتا ہے جو بظاہر دنیاوی جاؤ جلال، علم و فضل اور دولت کے انبار میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کی ویرانی کسی بھی مادی شے سے پر ہونے والی نہ تھی۔ وہ اکثر راتوں کو آسمان کے وسعتوں کو تکتا اور سوچتا کہ اگر انسانی زندگی کا مقصد صرف سانس لینا اور پیٹ بھرنا ہے تو پھر یہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کیا صرف ایک فریب ہے۔ اسی تڑپ اور سچی طلب نے اسے ایک رات اپنے عالیشان محل کو خیرباد کہنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ایک فقیرانہ لبادہ اوڑھ کر حق کی تلاش میں ایک ایسے سفر پر نکل کھڑا ہوا جہاں قدم قدم پر آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے برسوں صحراؤں کی خاک چھانی، برفیلی چوٹیوں پر قیام کیا اور دنیا کے شور سے دور ہو کر خاموشی کی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ بالآخر اس کی تلاش اسے ایک گمنام بستی کے اس بوڑھے درویش کے پاس لے آئی جس کی خاموشی میں ہزاروں خطبوں سے زیادہ اثر تھا۔ مرشد نے ارسلان کی آنکھوں میں لگی طلب کی آگ کو بھانپ لیا اور اسے حکم دیا کہ اگر تم اس سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی اس میں کو باہر چھوڑ کر آنا ہوگا جسے تم برسوں سے پال رہے ہو۔ ارسلان کے لیے پہلا امتحان اپنی انا کو ذبح کرنا تھا، کیونکہ صوفی کے نزدیک سب سے بڑا بت انسان کی اپنی ذات ہے۔ اس نے خانقاہ کی سب سے نچلی سطح کی خدمات سنبھال لے۔ وہ جو کبھی ریشم پہنتا تھا اب ٹاٹ کے پیوند زدہ کپڑوں میں خوش تھا۔ وہ جو کبھی حکم چلاتا تھا اب ہر کسی کی جھڑکیاں سن کر خاموشی سے مسکرا دیتا۔ یہ نفس کشی کا عمل کئی سالوں پر محیط رہا، یہاں تک کہ ارسلان کے دل سے دنیا کی ہر تمنا، خوف اور لالچ مٹ گیا۔ جب اس کا ظرف مکمل طور پر خالی ہو گیا تو مرشد نے اسے ذکر الہی کے اس سمندر میں اتارا جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس باقی رہ جاتا ہے۔ خلوت نشینی کے اس طویل دورانیے میں ارسلان پر کائنات کے وہ اسرار منکشف ہوئے جو عام آنکھ سے اوجھل ہیں۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ کائنات کی ہر شے، ہواؤں کی سرسراہٹ، درختوں کا جھومنا اور پرندوں کی چہچہاہٹ سب ایک ہی لافانی حقیقت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس کی روح نے وہ حجابات توڑ دیے جو خالق اور مخلوق کے درمیان حائل تھے۔ اسے سمجھ آیا کہ عشق حقیقی وہ آگ ہے جو ماسوی اللہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور جب سب کچھ جل جاتا ہے تو صرف وہی باقی رہ جاتا ہے جو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ اس مقام پر پہنچ کر ارسلان کو ادراک ہوا کہ صوفی کا کام صرف تسبیح گھمانا نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے۔ وہ واپس بستیوں کی طرف لوٹا، مگر اب اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنی محبت سے جوڑتا اور انہیں بتاتا کہ دین کی اصل روح صرف محبت ہے۔ وہ کہتا کہ اگر تم نے ایک انسان کا دل دکھایا تو گویا تم نے اس گھر کو ڈھایا جسے اللہ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا۔ ارسلان کی یہ داستان عشق و مستی اس بات کی گواہی بن گئی کہ جو شخص اپنی ہستی کو مٹاتا ہے وہی حقیقت میں پایا جاتا ہے، اور جو اپنی مرضی کو رضائے الہی میں ضم کر دیتا ہے کائنات کی ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس نے سکھایا کہ صوفی وہ ہے جس کا ہاتھ کام میں اور دل یار میں ہو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بے نیاز رہا جائے۔ اس طویل جدوجہد کے بعد جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی پردیسی اپنے اصل گھر کو لوٹ رہا ہو۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس حقیقت کی تفسیر تھا کہ اللہ سے ملنے کا راستہ انسانوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور جس نے محبت کا سبق سیکھ لیا اس نے گویا پوری کائنات کا علم پا لیا۔ یہ سفر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اور کتنے ہی گناہوں میں گھرے ہوں، اگر توبہ کی سچی تڑپ اور اللہ کی محبت کا ایک قطرہ بھی ہمارے دل میں موجود ہے تو وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر اس نور جاویدنی تک پہنچا سکتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف، بس ایک لافانی سکون اور ابدی وصال ہے جو ہر اس مسافر کا مقدر ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔